السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز آئی اور میں ہوں افتخار شرازی۔ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف مکہ میں کچھ روز قیام کے بعد بجائے پاکستان آنے کے واپس لندن چلے گئے اور لندن میں ایک اہم بیٹھک ہوئی ہے پارٹی کی، جس میں کل رات یہ طے ہوا ہے کہ اگر کوئی فارمولہ ہے مائنس نواز شریف تو اس فارمولے کو سرے سے مسترد کر دیا گیا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کسی قسم کا کوئی غیر آئینی اقدام ہوا تو نون لیگ اس کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی، رادر مزاحمت کرے گی۔ یہ معاملہ ہے کیا، اور کیا واقعی کوئی ایسا فارمولہ ہے؟ اگر فارمولہ ہے بھی صحیح مائنس نواز کا تو وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ پارٹی کے اندر سے آ رہا ہے، پارٹی کے باہر سے آ رہا ہے؟ اور ساتھ میں یہ ہے کہ لندن کی اگر بیٹھک پارٹی میٹنگ تھی تو اس پارٹی میٹنگ میں حسن اور حسین تو شریک ہوئے ہیں جن کا پارٹی سے سرے سے تعلق کوئی نہیں بنتا، کوئی پارٹی عہدیدار نہیں ہے، لیکن پارٹی کے دیگر رہنما وہاں پہ شریک نہیں ہوئے سوائے وزیر اعظم کے اور وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے۔ ساتھ میں یہ ہے کہ کیا یہ فیصلہ پارٹی کا کس نے رہنا ہے کس نے باہر نکلنا ہے یہ خاندان کر رہا ہے یا پارٹی کے دیگر لوگ بھی اس میں شریک ہیں؟ اور اگر یہ کوئی فارمولہ ایگزسٹ کرتا ہے تو چودھری نثار علی خان صاحب بھی اس فارمولے کی تائید کرتے ہیں، اسی طرح وفاقی وزیر ریاض پیر زادہ صاحب بھی اسی فارمولے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آخر ہونا کیا جا رہا ہے؟ اور میاں نواز صاحب وطن واپس تو آ رہے ہیں اگلی پیشی پہ، لیکن کیا وہ خاموشی کے ساتھ اب بیٹھیں گے اور عدالتوں میں اپنے خلاف مقدمات کو فیس کریں گے، یا پھر جو کہا رہا ہے ایک مزاحمت اور تصادم کی طرف وہ جا رہے ہیں؟ اس اہم نقطے پہ آج ہم گفتگو کریں گے، اور ہمارے ساتھ نون لیگ سے سینئر رہنما جعفر اقبال صاحب، آپ وزیر مملکت ہیں پورٹس اینڈ شپنگ کے، سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ بہت مہربانی۔ سب سے پہلے گفتگو کا آغاز اسی نقطے سے کروں گا سر کہ یہ مائنس نواز فارمولہ کو ایگزسٹ کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہد صاحب بہت شکریہ۔ سیاسی قوتیں جتنی اپنی جدوجہد کرتی ہیں وہ ایک دوسرے کو مائنس ہی کرنے کے لیے کرتی ہیں۔ یقیناً دوسری قوتیں جو اپنے منشور اور اپنے نظریے کے مطابق سیاست کر رہی ہیں، عمران خان صاحب ہوں، آصف علی زرداری صاحب ہوں، ان کی ساری سیاسی جدوجہد، سارا ان کی کوشش اور کاوش یہی ہوگی کہ کسی طرح میاں نواز شریف کو پیچھے رکھا جائے اقتدار سے۔ جن خاص معنوں میں آپ بات کر رہے ہیں کہ ایک خاص شخصیت کو باہر رکھا جائے، تو یہ کوئی آج نیا فارمولہ نہیں ہے۔ یہ تو جب مشرف صاحب نے کو کیا تو اس وقت کیا تھا، یہی بات تھی۔ تب بھی جیلوں کے اندر ڈال کے، ہتھ کڑیاں لگا کے، ہائی جیکنگ کا کیس بنا کے، اٹک قلعہ لے جا کے، لانڈی جیل لے جا کے، پورے پاکستان میں نون لیگ کے ورکرز اور قیادت کو جیلوں میں بند کر کے اس وقت بھی بھیک یہی مانگی گئی تھی کہ نواز شریف کو سیاست سے باہر رہنے دیں، باقی نون لیگ سیاست کر لے۔ تو کیا اس وقت بھی سیاسی جماعتیں چاہ رہی ہیں یا کوئی اور چاہ رہا ہے؟ اس فارمولے کے پیچھے ہے کون سر؟ اسی بات کو بڑی صاف بات کی میں نے کہ جب پرویز مشرف صاحب نے کو کیا، اس بار بھی آپ کے خیال میں ادارہ پیچھے اس فارمولے جب پرویز مشرف، میں سیاسی کارکن ہوں اور میں سیاسی تاریخ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور ہم جو گفتگو کر رہے ہیں اسے تجزیہ سننے والے از خود کریں گے کہ پہلے کیا ہوا، آئندہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ تب کیا ہوا تھا؟ تب ہم نے دھماکے کر کے بھارت کو یہ جواب دیا تھا کہ ہم بھی ایٹمی طاقت ہیں، ہم اپنے فیصلے خود کریں گے۔ اس فیصلہ کرنے سے آپ کو کس نے روکنا چاہا تھا؟ وہ امریکہ بہادر تھا، اور اس نے روکنا چاہا، اور وہ آن ریکارڈ موجود ہے کہ میاں نواز شریف پر کیا بوجھ تھا، کتنے کالیں آئیں اور کیا مطالبہ کیا گیا، لیکن میاں نواز شریف نے پاکستان کے حق میں فیصلہ کیا، کیونکہ وہ پاکستانی عوام کا منتخب لیڈر تھا، وہ کسی چور دروازے سے اقتدار میں نہیں آیا۔ پھر اس کی سزا یہ ملی کہ مائنس نواز شریف، اور یہ بات ہوئی اس وقت کہ آپ نیوز پیپر دیکھ لیں، تب بھی یہ کہا جاتا رہا کہ شہباز شریف صاحب کو، اس کے پیچھے کیا لاجک ہے جو پاکستان کے حق میں کوئی شخص فیصلے کرے اور اس کو کوئی ادارہ سزا دے؟ کوئی لاجک نظر نہیں آ رہی نا، کیا لاجک ہو سکتی ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیں، ہمارا جو محل وقوع ہے پاکستان کا اور جس خطے میں ہم ہیں، اس میں پہلے روس نے آنا چاہا اور روس کو روکنے کے لیے امریکہ آیا، ہم بھی اس کے مددگار بنے۔ جب روس چلا گیا تو تب وہ رال امریکہ کی ٹپکی کہ میں وسط ایشیا کے وسائل پہ، اور میں افغانستان کے وسائل پہ، میں پاکستان کے وسائل پہ، اور اس سارے خطے کے اندر چودراہٹ میری ہو۔ وہ چودراہٹ کیسے قائم رہ سکتی ہے کہ جب ڈمی حکومتیں ہوں، جب کوئی بھی شوکت عزیز کی طرح کا بیٹھا ہوگا یا چودھری شجاعت صاحب کی طرح کا بیٹھا ہوگا، پھر وہ فیصلے اپنی مرضی سے کریں گے۔ آپ کے خیال میں محب وطن کسی رہنما کو ہٹانے کے لیے ادارے بھی ڈکٹیشن کہیں باہر سے لے رہے ہیں؟ میں اداروں کی بات نہیں، میں اس وقت بات ابھی جو ہم کر رہے ہیں وہ یہ کر
کر رہے ہیں کہ عالمی قوتیں جس تناظر میں کام کرتی ہیں، اور اس پہ کوئی کسی کو ابہام نہیں ہونا چاہیے کہ صرف پاکستان نہیں، آپ شام کا دیکھیں، آپ اس کے بعد باقی ترکی کے اندر کس طرح سے جو ہے انہوں نے ایک پاپولر عوامی قیادت کو جو عوام کے مزاج کے مطابق فیصلے کرتی ہے پیچھے رکھنے کے لیے یہ کام کیا۔ اور اب بھی جب 2013 کے انتخابات ہونے چلے تھے، اس سے پہلے یہ کوشش تھی کہ کسی طرح سے میاں محمد نواز شریف سادہ اکثریت حاصل نہ کر سکے، اور اس کے اوپر پورا فارمیٹ بنا، کام ہوئے، اسٹیبلشمنٹ نے کیا، جو اپنی جگہ بیٹھے تھے سب نے وہ کام کیا، لیکن انفارچونیٹلی اور خدا کی قدرت یہ کہ فیصلہ عوام نے کرنا تھا، اور عوام نے فیصلہ میاں نواز شریف کے حق میں کیا۔ لیکن جو بات آپ سر کر رہے ہیں، میاں نواز شریف تو وہ بات کر ہی نہیں رہے، وہ تو عدلیہ کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں، اور عدلیہ اگر وہ فرمائیں کہ طاقت اور عدلیہ کا گٹھ جوڑ توڑنا پڑے گا، وہ تو لوکل پلیئرز کی بات کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید باہر سے ہٹایا جا رہے ہیں۔ جب بات عدلیہ کی آئے گی تو شرائع صاحب مجھے یہ کہنے دیجئے کہ ایک 400 افراد کی فہرست آتی ہے کہ جی یہ لیجئے، یہ وہ لوگ ہیں جن کا پاناما پیپرز میں نام چھاپ کے ان سب نے ملک کی دولت لوٹی اور باہر لے گئے اور جا کے وہاں پہ دبا رکھی ہے، تو وہ اس کے اوپر میری عدلیہ یہ لکھتی ہے کہ یہ قابل سماعت نہیں ہے۔ جب ایک شخص اور ایک خاندان کے خلاف آتی ہے تو پھر ڈے ٹو ڈے ہیرنگ ہوتی ہے۔ سوال تب اٹھتے ہیں جب آپ کا رویہ ایک ہی معاملے میں کسی ایک فرد کے ساتھ اور دوسرے کے ساتھ اور ہو، تو تب عدلیہ سے یہ سوال کیوں نہ کیا جائے گا۔ اور پھر بینگ اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس، اور ساتھ ساتھ تھوڑا سا عدالتوں سے بھی پالا رہتا ہے، روز فیصلے سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس سارے فیصلے کے اندر کہیں نہ لکھ سکے کہ جی آپ کی یہ منی لانڈرنگ ثابت ہوئی، کہیں نہ لکھ سکے کہ آپ نے یہ فلاں پروجیکٹ میں کرپشن کی، کہیں نہ لکھ سکے کہ فلاں آدمی سے چل رہے ہیں نا، یہ تو حکام پہ ان کو گھر بھیجا گیا، ریفرنس چلیں گے تو ہم حاضر ہیں، ہم عدالتوں میں پیش ہوں گے، ہم کسی اور کی طرف بھاگیں گے بھی نہیں، ایک طرف تنقید اور معافی بھی ہو رہے ہیں، دو طرح کی دو رخی پالیسی کیوں اپنائی جا رہی ہے؟ ایک ہی رخ ہے۔ عدالت کے فیصلے کے اوپر تنقید ہر فرد کا حق ہے اور وہ ضرور ہوگی۔ عدالت کے فیصلے کے اوپر عمل کرنا یہ عدالت کے اس اختیار کو تسلیم کرنا ہے، اور وہ ہم نے کیا۔ ہم نے 28 جولائی کو عدالت کے اس فیصلے کے اختیار کو استعمال کیا، ہم حکومت سے علیحدہ ہو گئے اور نئی حکومت بنانے کے لیے نیا وزیر اعظم لیکن سر یہاں تو ججوں کے نام لے کے تنقید ہو رہی ہے نا، فیصلوں پہ صرف رائے زنی نہیں ہو رہی، اور ساتھ میں نہیں کہہ رہا، میڈیا نہیں کہہ رہا، آپ کے ذمہ دار ایک وفاق سابق وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ اور دیگر اداروں سے محاذری اچھی بات نہیں ہے۔ تاثر تو یہ جا رہا ہے، یہ تاثر یا انفیکٹ تاثر نہیں ہے بلکہ لگ بھی رہا ہے، تو اگر وہ عدالتوں میں پیش بھی ہو رہے ہیں، ان کو لگ بھی رہا ہے کہ کوئی ملکی ادارے ان کے خلاف نہیں ہے، باہر سے کوئی کانسپریسی ہو رہی ہے، تو پھر یہ کیفیت کیوں اس کیفیت کا میں روزانہ سارے میڈیا چینلز دیکھتا ہوں، اخبارات بھی پڑھتا ہوں، مجھے سمجھ یہ نہیں آتی کہ کیا قومی اسمبلی اور سینٹ یا جسے ہم پارلیمان کہتے ہیں وہ ادارہ نہیں ہے؟ کیا اس ادارے کا احترام نہیں ہونا چاہیے؟ کیا اس ادارے کی سپریمیسی تسلیم نہیں کی جانی چاہیے؟ جب سر اس کا احترام تو آپ نے کرنے، اس میں تو پرائم منسٹر صرف 2-3 بار ہیں سر 4 سالوں میں، سر احترام پہلے تو خود وہاں کے منتخب ہم نے احترام کیا۔ اس کا احترام کیا ہے؟ اس کا احترام یہ ہے کہ آپ موجودہ قوانین کے تحت الیکشن لڑیں، اور جو رولز آف بزنس ہیں اسمبلی کے اس کے مطابق آپ اس ہاؤس کو چلائیں۔ ہم نے الحمدللہ چلایا، ہم نے 4 بجٹ دیے، ہم نے 2 دفعہ چیف آف آرمی سٹاف کی اپوائنٹمنٹ تھی، ہم نے کی، آپ کے ججز کے سلسلہ اسی طرح آگے بڑھتا اور چلتا گیا، چیئرمین نیب کی 2ری دفعہ تقرری ہوئی، اسی طرح جتنے اہم کام حکومت کے ذمہ تھے اس پارلیمان کے ذمہ تھے ہم نے کیے۔ ہاں حاضری کی بات، آپ کسی بھی پارلیمان، آپ ناروے کا دیکھ لیں، معاملہ تو مسنگ رہا ہے، احتساب کے معاملے پہ آپ نے کسی کو پکڑا، آپ کا خیال ہے ملک میں کرپشن نہیں ہو رہی؟ 100% ہو رہی ہے، اگر ہوئی تو شمار جگہوں پہ ہو رہی ہے۔ ایک کیس تو بتائیں جس کے اندر آپ نے کسی کو پروب کر کے سزا دی۔ بالکل، میں گزارش کرتا ہوں، ہم نے جب حکومت آپ بناتے ہیں، یہی ایک کمرے کی بات کر لیں، یہ یہاں ہم بیٹھے ہیں، میں اور آپ ہمیں ملے 1 گھنٹہ اور ہم نے ترجیحات یہاں رکھنی ہوں تو ہم دیکھیں گے کہ میجر ایشوز کیا ہیں اور ہم نے کیسے ان کو ریزالو کرنا ہے۔ اس میں ہماری حکومت کا 3 نکاتی ایجنڈا تھا، سن لیجئے میری بات۔ نمبر 1 دہشت گردی کا خاتمہ، صحیح۔ نمبر 2 ملک کے اندر سیاسی ہم آہنگی کا پیدا کرنا، اور نمبر 3 پاور کرائسس کو دور کرنا۔ الحمدللہ تینوں کے اوپر کام ہوا اور تینوں میں ہم کامیاب ہوئے، اور یہی ہماری کامیابی ہضم نہیں ہو رہی۔ لوگ سرکولر ڈیٹ سر دوبارہ وہیں پہ جا پہنچے ہیں جو آپ 2013 میں جس کو آپ نے ختم کیا تھا، 400 ارب سے بھی اوپر چلا گیا دوبارہ۔
انرجی کرائسس اپنی جگہ پہ، اب تو موسم نوٹ ایٹ آل، نہیں، آپ ذمہ دار آدمی ہیں، یہ بات نہ کیجئے۔ اگر آپ کے ملک کے اندر 18 ماہ کے اندر ایک کارخانے کی پلاننگ ہو کے لگ کے وہ نیشنل گریڈ کو بجلی دینے لگ پڑتا ہے، اور وہ بھی آپ کی اپنی جیب سے، پی ایس ٹی پی سے، آپ نے قرضہ نہیں لیا، حویلی بہادر شاہ، جھنگ، آپ بھکھی، شیخو پورہ، ہیڈ بلو کی قصور، یہ پی ایس ٹی پی کے پروجیکٹس ہیں، آپ کے اپنے خزانے سے ہیں، آپ کی اپنی معیشت سے جو جنریٹ ہوئے فنڈز ان میں سے ہیں، تو کوئی آئے اس کی تو کوئی ریکوگنائز کرے نا۔ اچھا سر، جعفر اقبال صاحب، کیا یہ جو پارٹی کے معاملات ہیں بنیادی طور پہ اب یہ خاندان نے طے کرنے ہیں؟ کل مریم صاحبہ کا بھی ایک انٹرویو چلا جس میں انہوں نے وضاحت تو دی ہے، بٹ وہ ویڈیو ابھی بھی موجود ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ خاندان نے فیصلہ کیا کہ وہ پارٹی کو لیڈ کریں۔ تو اتنی بڑی پارٹی، جمہوری پارٹی کلیم بھی کرتی ہے اور ہے بھی صحیح، بٹ سارے فیصلے صرف خاندان کے لوگ کر رہے ہیں، پارٹی مشاورت کے اندر دیگر لوگوں کو شریک نہیں کیا جاتا۔ انفارچونیٹلی شرائی صاحب، ہم جس ملک کے اندر اور جس سسٹم کے اندر رہ رہے ہیں وہاں ابھی سیاسی پارٹیوں میں وہ بلوغت نہیں آئی۔ یہ مجھے کوئی آئے گی سر؟ اٹ ول ٹیک ٹائم، اور یہ معاملہ صرف ایک نہیں ہے، مسلم لیگ نون کا نہیں ہے، آپ یہ پیپلز پارٹی کا دیکھ لیں، آپ یہ پی ٹی آئی کا دیکھ لیں، تقریباً سارے کہیں یہی ہے کہ ایک شخص فیصلہ کرتا ہے اور وہی لے کے چلتا ہے۔ آپ پی ٹی آئی جو بہت بڑا کلیم تبدیلی کا کرتی ہے، اب وہاں دیکھیں وزیر اعلیٰ جو کے پی کے ہیں، ان کے دماد ایم این اے ہیں، ان کی بہو ہیں، ان کی بیٹی ہیں، ان کی بہن ہے، اگر یہ خاندان کا فیصلہ ہو بھی سی تو آپ کے خیال میں کتنے لوگ ہیں جو چاہیں گے کہ میاں نواز شریف کے بعد اب مریم صاحبہ آئیں اور وہ پارٹی کو لیڈ کریں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پارٹی کے اندر مشاورت ہوتی ہے اور مشاورت کے بعد فیصلے ہوتے ہیں، اور حالیہ جو پچھلے آپ 3-4 ماہ دیکھیں اس میں یہ مشاورت بڑی تواتر سے ہوئی، جب حالات کے مطابق جتنی ضرورت تھی۔ 28 جولائی کا فیصلہ آیا، تب بھی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہوئی اور پارلیمانی پارٹی نے بیٹھ کے فیصلہ کیا۔ پارٹی کے اندر وائسز کتنی ہیں جو چاہیں گے کہ مریم آگے لیڈ کرے پارٹی کو؟ نہیں، یہ سوال یہاں کا نہیں ہے، اٹ از ناٹ ڈیبیٹ آف ایک اور سوال کر لیتا ہوں، ایک اور سوال آخری سوال کر لیتا ہوں، اور میں ایک اور بات کہوں، ایک اور سوال کرتا ہوں۔ جی لیڈ میاں محمد نواز شریف کر رہے ہیں اور میاں نواز شریف ہی کریں گے۔ اور آپ کے خیال میں اگر تصادم کو روکنا ہو اور ملک کے اندر اسٹیبلٹی بھی لانی ہو اور اس کے لیے ضروری ہو، جس طرح چودھری نثار صاحب بھی فرما رہے ہیں، ریاض پیر زادہ صاحب نے بھی فرمایا ہے کہ شہباز شریف اگر پارٹی کو لیڈ کر لیں تو کوئی بری بات نہیں ہے، تو آپ کا خیال ہے اگر اسٹیبلٹی کے لیے ضروری ہو تو اس طرح کا فیصلہ پارٹی کو کرنا چاہیے؟ دیکھیں، پہلے یہ بات آئی جب یہ 28 جولائی والا فیصلہ ہوا اور ہم نے پرائم منسٹر قومی اسمبلی کے اندر سے دینا تھا، تو 2 آراء تھی پارٹی کے اندر، اور وہ سامنے آئی بھی کہ جی شاہد خاقان عباسی صاحب ایک وقت کے لیے وزیر اعظم ہوں گے اور پھر میاں شہباز شریف صاحب۔ تب یہ سوال اٹھا کہ اچھا جی یہ کیا ایک بھائی گیا دوسرا آ گیا؟ اب شاہد خاقان عباسی صاحب الحمدللہ لیڈ کر رہے ہیں ان دا نیشنل اسمبلی اینڈ ہی از ڈوئنگ ویری ویل، اور وہ ساری رہنمائی میاں محمد نواز شریف سے لیتے ہیں اور ہم بھی لیتے ہیں۔ بطور منسٹر آف اسٹیٹ سر، آپ کیا مشورہ دے رہے ہیں اپنے قائد کو کہ اپنے آپ کو بچائیں یا پارٹی کو بچائیں؟ کیا فیصلہ ہوگا آپ کا مشورہ کیا ہوگا ان کے لیے؟ نہیں، پارٹی بھی قائد کے ساتھ ہے، پاکستان کا مستقبل بھی قائد کے ساتھ ہے، لیڈرز جو ہیں شرازی صاحب 2-4 دنوں میں نہیں بنتے، اور یہ حقیقت ماننی پڑے گی، دنیا بھی مانتی ہے کہ جب انہوں نے بات کرنی ہو اقوام عالم نے they are comfortable to sit with پرائم منسٹر میاں محمد نواز شریف ایز اے لیڈر آف دی نیشن، اور یہ ہمارے قرب و جوار میں بسنے والوں نے بھی تسلیم کیا اور باہر والوں نے بھی تسلیم کیا، اور جب تک وہ کرسی وزارت عظمیٰ کی کرسی پر رہے، آپ اور میں اور پورے پاکستان اس بات پہ متفق ہے، تو وہ ایک سٹرونگ لیڈر کے طور پہ سامنے تھے۔ بہت شکریہ جعفر اقبال صاحب۔ انفیکٹ وہ کہہ رہے تھے کہ پارٹی کی قیادت میاں نواز شریف صاحب کے پاس ہی رہے گی اور وہی پارٹی کو لیڈ کریں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب وہ میاں نواز شریف صاحب وطن واپس آتے ہیں تو وہ خاموشی سے اپنے خلاف عدالتوں میں مقدمات کو فیس کرتے ہیں یا پھر تصادم کے راہ اختیار کرتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد آئیں گے تو گفتگو کریں گے کہ ایم کیو ایم ٹوٹ پھوٹ کا شکار کیوں ہے، کیوں لوگ پارٹی چھوڑ کر دیگری جماعتوں میں جا رہے ہیں، کیا کوئی سازش ہو رہی ہے یا واقعی وہ پارٹی کی عادت سے نالاں ہو کے کسی اور جماعت میں جا رہے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بریک کے بعد آئیں گے، اس معاملے کو ڈسکس ڈیبیٹ کریں گے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایم کیو ایم کے سینئر رہنما علی رضا عابدی صاحب۔ السلام علیکم عابدی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ انفیکٹ جو پارٹی کے اندر ایک دفعہ پھر وفاداریاں تبدیل کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، کیا اس کے پیچھے صرف یہی ایک وجہ ہے کہ
پارٹی قائدین کے سابق قیادت سے رابطے ہیں یا کوئی اور محرکات اس کے پیچھے ہیں؟ بہت شکریہ. دیکھیے الیکشن قریب آ رہا ہے اور اسی طرح باقی پارٹیز میں بھی لوگ شفٹ اوور ہوتے رہتے ہیں اور ہم ہمیشہ سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں. ایم کیو ایم کے لیے ذرا تھوڑی سی نئی بات ہے یہ, لیکن اب جو سٹیٹس ہے اس کے تحت اور جو پارٹیز اویلیبل ہیں, جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو اس ایم کیو ایم میں رہتے ہوئے اگلا ٹکٹ شاید نہیں ملے گا, تو وہ لوگ اپنی کوشش کر کے اپنی ویلیو بنا کے دوسری پارٹی میں جاتے ہیں. انیشلی تو ان کو اچھی طرح ایکسیپٹ کیا جاتا ہے, ان کی سنی بھی جاتی ہے, لیکن بعد میں پھر ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ تو خیر انشاءاللہ الیکشن کے جب قریب آئیں گے تو پتہ چل جائے گا. اسی طرح متحدہ قومی موومنٹ میں بھی بہت ساری شمولیتیں ہو رہی ہیں. پچھلے 2 ہفتے سے ہم کنٹینیوس پریس کانفرنسز میں لوگوں کو شو کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ آگے تک بھی جب تک الیکشنز ہوتے ہیں there will be a lot of people coming in and there are many in the pipeline also. اور خاص طور پہ پی ایس پی میں جو لوگ گئے ہیں, میں سمجھتا ہوں اس میں سے بھی ایک بہت بڑی تعداد جو ہمارے ساتھ کانٹیکٹ میں ہے, وہ بھی کیس ٹو کیس ہم لوگ ہینڈل کرتے ہوئے, ان کو کلیئر کرتے ہوئے وہ واپس آنا شروع ہوئیں گے اپنی پارٹی میں. تو یہ تو ایک ڈیموکریٹک کلچر میں آئی تھنک پیپل گوئنگ بائی دیئر ول از ویری نارمل, اور سب لوگوں کا جمہوری حق بھی ہے. لیکن ہم بس یہی چاہتے ہیں کہ اگر کوئی گلے شکوے ہیں تو وہ پہلے پارٹی کے اندر ڈسکس کر لیں, اور اگر پارٹی ان کو ایڈریس نہیں کر سکتی ان کے لیول تک, یعنی کہ جس پہ وہ اپنی تسلی سمجھیں, تو پھر وہ دے آر فری ٹو گو اینی ویئر, کسی کو نہیں روکا ہوا. اور ان کی جگہ ظاہر ہے پارٹی میں نئی قیادت آتی رہتی ہے اور آتی رہے گی. اسی طرح بہت سارے لوگ پارٹی میں ابھی موجود ہیں جن کو ایلیویٹ بھی کیا جائے گا اور ایک نیا گلدستہ پیش کیا جائے گا. لیکن آپ گلے شکووں کی بات جو کر رہے ہیں عابدی صاحب, انفیکٹ آپ فرما رہے ہیں کہ اگر لوگوں کو گلے ہیں تو پارٹی قیادت سے رابطہ کریں, بتائیں. لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اگر کوئی گلے تھے, آپ فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو شاید یہ خدشہ تھا کہ اگلے الیکشن میں ان کو پارٹی ٹکٹ نہ ملے, تو یقینی طور پہ آپ کی شکایتیں بھی تو ہوں گی ان کے خلاف. تو آپ نے ان سے کبھی اس کا اظہار کیا کہ آپ کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے؟ کیونکہ لوگ وہ جا رہے ہیں جو ارکان پارلیمنٹ ہیں, ڈپٹی میئر ہیں, کچھ چھوٹے لوگ نہیں جا رہے, بڑے بڑے لوگ پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں. جی سر, اب جیسے خاص طور پہ وورا صاحب کا انسیڈنٹ ہے, اگر وورا صاحب سے ہم بھی اگر کہیں کہ جی آپ نے جو آپ کے پاس تھوڑے بہت اختیارات اگر تھے اس میں آپ کی کیا پرفارمنس رہی, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ یہ ایک کے ایم سی میں ظاہر اختیارات کا فقدان ہے, اور جو کہ بہت ویلڈ بات ہے اور ہر بندہ جانتا ہے اس کو. اس کے تحت اگر وورا صاحب نے پہلے ڈسکس کیا پارٹی میں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کی تسلی نہیں ہوئی تو ان کو بتا دینا چاہیے تھا کہ جی میں ڈپٹی میئر کی پوزیشن پہ نہیں رہ سکتا کیونکہ میں پرفارم نہیں کر سکتا, اور میرے لیے ایک نقصان دہ ہو رہا ہے میرے کیریئر کے لیے کہ میں اس پوزیشن پہ بھی لے رہا ہوں. تو ان کو پوزیشن چھوڑنی چاہیے تھی, پارٹی وہ پھر بعد میں چھوڑ دیتے. لیکن اب الٹا یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے یہاں سے جو بھی جا رہا ہے چھوڑ کے, وہ اپنے عہدے نہیں چھوڑ رہا. وہ پارٹی تو چھوڑ دیتا ہے لیکن وہ اپنا عہدہ برقرار رکھتا ہے. ایم پی ایز اور ایم این اے جو گئے ہوئے ہیں انہوں نے بے شک استعفے اپنے اسپیکر کو بھیج دیے, لیکن ایک پروسیجر ہوتا ہے کہ آپ اسپیکر کے سامنے کھڑے ہو کے اس کو بتاتے ہیں کہ میں اپنے ول سے ریزائن کر رہا ہوں, یا پھر آپ اسمبلی میں آتے ہیں, فلور پہ کھڑے ہوتے ہیں اور وہاں پہ کہتے ہیں, جیسے جاوید ہاشمی صاحب نے ریزائن کیا تھا اور باقیوں نے ریزائن کیا تھا. تو اس طرح ان کو کرنا چاہیے. لیکن دیکھیے ایسٹس اینڈ لائبلٹیز بھی اپنی ہر سال کی جمع کرانا, پارٹی بھی چھوڑ دینا اور دوسری پارٹی میں بھی جانا گوشوارے جمع کرانے کے باوجود, تو پھر یہ کویسچن مارک ان لوگوں پہ ہی بنتا ہے اور اس پارٹی پہ بنتا ہے جس کی طرف یہ جا رہے ہیں, کہ اگر آپ واقعی میں ایم کیو ایم سے متحدہ قومی موومنٹ سے ناراض ہیں اور آپ دوسرا اپنا کریئر چینج کرنا چاہ رہے ہیں دوسری پارٹی میں. لیکن عابدی صاحب طریقہ کار تو یہ ہے کہ جب لوگ وفاداریاں تبدیل کرتے ہیں تو پارلیمانی طریقہ تو یہ ہے کہ ایک ریفرنس آپ ہی دائر کریں اسپیکر آفس میں اور کہیں کہ یہ لوگ اب پارٹی کا حصہ نہیں رہے, لہٰذا ان کی رکنیت کو منسوخ کر دیا جائے. لیکن ایم کیو ایم کی قیادت کی طرف سے ایسا تو کچھ نہیں ہو رہا. ہو گیا جی, اس طرح اسپیکر سندھ اسمبلی کو بھی ریفرنس فائل ہو گیا ہے, ای سی پی میں بھی ہو گیا ہے, نیشنل اسمبلی کے اسپیکر بھی ان کو بھی دے دیا گیا ہے. آج فاروق ستار بھائی وہیں پہ نیشنل اسمبلی میں بھی ہیں, پچھلی دفعہ شیخ صلاح الدین بھائی نے دے دیا تھا. تو اب وہ بس پروسیس میں ہے, اینڈ ود ان دس ویک آئی ایم شیور کافی ساری ڈی سیٹ ہوئیں گے, اور جب وہ ڈی سیٹ ہوں گے تو اس کے بعد اس میں ری الیکشن ہوں گے, اس میں پھر ہم لوگ کنٹیسٹ کریں گے الیکشنز کو. عابدی صاحب جب بڑے لوگ جاتے ہیں تو عموماً کہا جاتا ہے کہ شاید کہیں سے سازش ہو رہی ہے اور سازش کے تحت ایسا کیا جا رہا ہے, تو آپ اس چیز کو ڈینائی کرتے ہیں کہ کہیں سے کوئی
کانسپریسی نہیں ہے. انفیکٹ لوگ اپنی فری ول پہ جا رہے ہیں, وہ پارٹی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے یا ان کو خدشے کا ان کا اظہار کر رہے ہیں کہ شاید ان کو ٹکٹ نہ ملے, لیکن کہیں سے کانسپریسی نہیں ہو رہی آپ کے خلاف. ایسا ہی ہے سر. میرے خیال میں کل پرسوں بلکہ ایک پروگرام میں وورا صاحب نے خود کہا تھا کہ جب انیشلی پی ایس پی فارم ہوئی تھی تو ان کو کافی پریشر تھا کہ وہ جوائن کریں, لیکن اب وہ کہہ رہے تھے کہ جی اب پریشر نہیں ہے. تو پریشرز تو ہوتے ہیں اور فری ول بھی ہوتا ہے. اب وہی تو ہم جاننا چاہتے ہیں کہاں سے پریشرز آتے ہیں. سر میرے خیال میں یہ تو ساری سیاسی پارٹیز کو بھی اور ڈان لیگز کے حوالے سے تو سب کو ہی ویسے پتہ ہے کہ پریشرز تو ہوتے ہیں. نام کوئی نہیں لیتا نا عابدی صاحب, نام کوئی بھی نہیں لیتا. نام میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ذرائع ابلاغ کا اگر نام لے لے تو وہ زیادہ بہتر ہے. ہم بیچارے سیاستدانوں کو کہاں پھنسائیں گے آپ اس میں. لیکن پریشرز بھی ہوتے ہیں, پرسنل انٹرسٹس بھی ہوتی ہیں, اور پھر اپنی فیوچر کو بھی دیکھتے ہیں لوگ کہ کہاں پہ وہ اپنے آپ کو سیکیور سمجھتے ہیں, تو اس کے تحت جاتے ہیں اور آنے جانے کا سلسلہ لگا رہتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں باقی پارٹیز میں بھی اگر آپ دیکھیں, پیپلز پارٹی سے کتنے لوگ پی ٹی آئی میں چلے گئے, پی ٹی آئی سے نکل کے پی ایم ایل این سے, تو یہ تو کلچر ہے. لیکن کراچی میں ایک چیز ڈیفرنٹ ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ الیکٹیبلز نہیں ہوتے. اگر یہاں پہ فرض کریں کسی ایک پارٹی سے پی ایس پی سے اگر ایم کیو ایم میں آتا ہے یا ایم کیو ایم سے پی ایس پی میں جاتا ہے تو وہ ایک شخص ایک ووٹ ہوتا ہے, وہ اس کے پیچھے کوئی بہت زیادہ لوگ نہیں ہوتے ایک دفعہ میں ساتھ جانے کے لیے. تو ابھی اگر گئے ہیں ہمارے یہاں سے 8-10 لوگ, تو پھر وہ 8-10 ووٹ گئے ہیں ہمارے, اس کی جگہ ہمیں سمپتھی ووٹ اور ملا ہے, ہمارے اور لوگ ہمارے ساتھ ہوئے ہیں. اور ابھی آپ آگے دیکھتے رہیے گا کہ متحدہ قومی موومنٹ اس اکھاڑ پھچاڑ کے بعد بھی کتنی زیادہ مضبوط ہو کے سامنے آئے گی, اور اپنی نئی قیادت کو سامنے لاتے ہوئے ایک نیا چیپٹر کراچی میں لکھا جائے گا اور سندھ کی سیاست میں. اور دیکھیے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کافی اچیومنٹس بھی ہوں. لیکن عابدی صاحب انفیکٹ سلمان بلوچ صاحب کی طرف سے یہ کہنا ہے کہ سابق قیادت کے ساتھ رابطے موجود ہیں اور پھر سالگرہ کے کیک بھی کاٹے جا رہے ہیں. کچھ نہ کچھ تو ہے, آپ اس کو کیا ٹوٹلی ڈینائی کرتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے؟ میرے خیال میں تو سلمان بھائی سے پوچھنا چاہیے کہ وہ موجود تھے جب وہ رابطے ہو رہے تھے, کیا وہ کیک ان کے سامنے کٹا تھا یا پھر انہوں نے بھی سنی ہے جیسے ساری قیاس آرائیاں یا پھر ذرائع کے تھرو خبریں چلی جاتی ہیں؟ تو یہ تو سلمان صاحب سے پوچھنے کی ضرورت ہے. نہیں, میں کہتا ہوں ایز اے ممبر آف دا پارٹی ایسی کوئی بات نہیں ہے, اور سلمان صاحب ہمارے پارٹی کے ممبر تھے, اور ہم تو بلکہ ابھی بھی کہتے ہیں کہ وہ ان کا جو غصہ جب ٹھنڈا ہو جائے تو ہی از موسٹ ویلکم ٹو کم بیک اینڈ بی اے پارٹ آف دا پارٹی. لیکن اب انفیکٹ آپ کو ایک وسیم اختر صاحب اور جب وورا صاحب جب الیکٹ ہوئے تھے میئر اور ڈپٹی میئر, انہوں نے جب پریس کانفرنس سے پہلے بات کر رہے تھے, ایک سرگوشی کر رہے تھے, اگر آپ وہ سنیں اور اس کے بعد تاثر تو یہ بڑا مضبوط ہوتا ہے کہ شاید ابھی تک قیادت کے رابطے موجود ہیں, ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ڈسکنیکٹ ہوئے ہیں. ایک چھوٹی سی ویڈیو آپ کو سنانا چاہتے ہیں, اس کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. میں کراچی کا میئر ہوں. اس پہ روک رہا ہوں میں بہت نازل ہو رہی ہے, آپ کو مبارک ہو. صرف کراچی کی پروگریس کے لیے ہے, اس کے علاوہ کوئی بات نہ کرو. عابدی صاحب انفیکٹ وورا صاحب یہی کہہ رہے ہیں وسیم صاحب کو کہ بھائی کا نام نہیں لینا, بس صرف کراچی کی ترقی کے حوالے سے بات کرنی اور کچھ نہیں کرنا. تو اس کا مطلب ہے کہ سلمان بلوچ صاحب جو باتیں کر رہے ہیں وہ اتنی بھی بے بنیاد نہیں ہے. سلمان صاحب کو پھر اگر اس کلپس کی فکر تھی تو یہ تو میرے خیال میں 2016 کی بگننگ کا ہے, یا جب یہ میئر آفس میں یہ تو جیل میں تھے اس وقت وسیم اختر صاحب, تو اسی وقت چھوڑ دیتے سلمان صاحب, تو انہوں نے اب کیوں چھوڑی؟ اور اگر اس وقت اس طرح کی بات تھی تو اس وقت ایک نیا ظاہر سی بات ہے ایم کیو ایم فارم ہوئی اور اس میں کنفیوژنس تھیں کچھ جگہوں پہ کچھ لوگوں پہ, لیکن اب کلیئرٹی کے ساتھ 1.5 سال ہو چکا ہے, ہم کھڑے میں گراؤنڈ پہ اور سامنے, اور اگر کوئی کسی کے پاس کوئی شواہد اور ثبوت ہیں تو وہ سامنے لے کے آئیں. یہ قیاس آرائیوں پہ تھوڑی چلے گا. عابدی صاحب انفیکٹ کچھ باتیں یہ بھی ہو رہی ہیں کہ شاید ایم کیو ایم پہ دباؤ ہے کہ پارٹی کا نام تبدیل کر دیا جائے, تو کیا آپ کے پاس بھی کوئی ایسی اطلاعات ہیں؟ فاروق بھائی کے پاس آپ بھی بیٹھتے ہوں گے, وہاں پہ ضرور ڈسکشن ہوتی ہوگی کہ کس طرح کے پریشرز آ رہے ہیں, تو کوئی یہ بات بھی کہیں ایگزسٹ کرتی ہے کہ کہیں پارٹی کا نام تبدیل کرنے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے؟ یہ سننے میں آ رہا ہے. کل مظہر عباس صاحب نے بھی پارس کے پروگرام میں کہا تھا کہ پارٹی کا نام تبدیل کیا جانا چاہ رہا ہے. میں بس یہی کہوں گا کہ کیوں کیا جا رہا ہے نام تبدیل, اور کیوں کروایا جا رہا ہے یہ نام تبدیل.
इस तरह अगर चलें आप बाकी सारी पार्टीज़ के नाम बदलते हैं तो चलें हम भी बदलवा लेते हैं अपना नाम, लेकिन क्यों बदला जाएगा? मुझे उसका सवाल मिल जाए तो मैं ज़रूर फिर पार्टी के नाम बदलने के लिए मैं खुद इस तहरीक में शामिल हो जाऊंगा कि ठीक है पार्टी का नाम बदला जाए, लेकिन आई नीड टू नो द रीज़न। और ये कराची की पार्टी है, पाकिस्तान की पार्टी है, इस कानून आइन के हिसाब से ये पार्टी चलती है और उसके साथ रजिस्टर्ड है। मैं अगर डॉन का नाम बदलना चाहूँ तो वुड यू लाइक इट? या मैं किसी और टीवी चैनल का नाम या आपका नाम मैं बदलना चाहूँ तो आई डोंट थिंक यू वुड लाइक इट। तो मुझे अगर इस चीज़ ख्याल में अगर ऐसी कोई बात हो भी रही है तो दबाव कहाँ से आ रहा है, मुतालबा कहाँ से आ रहा है, कुछ उस हवाले से भी आपके पास मालूमात हैं? सर ये ज़ाहिर है क़ुव्वतें होती हैं, नादीदा क़ुव्वतें होती हैं, कुछ लोगों की इसमें भी पूरे इदारे शामिल नहीं होते, कुछ लोगों की सोच होती है इसमें भी, और ज़ाहिर है वो एक इदारे की अगर ताकत है उसको इस्तेमाल करते हुए अपने ईगो को इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करते हैं, तो शायद ये कुछ प्लान्स में होता है लोगों के साथ, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड आई थिंक इसके इक़दार यही हैं कि आप पार्टीज़ को स्पेस दी जाए, पॉलिटिकल स्पेस दी जाए, ताकि पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी रिप्रेजेंटेशन करते हुए आवाम के लिए सुकून लेके आएँ, आवाम के लिए बेहतरी लेके आएँ, ना कि उनमें वो इसी में पड़े रहें कि जी कल आपकी पार्टी का ये नाम, अगर आज मुत्तहिदा का नाम चेंज होता है तो ये मुझसे आप शर्तिया लिखवा लीजिए और रिकॉर्ड करवा लीजिए कि कल पीपल्स पार्टी का नाम भी चेंज होगा, जो कि अभी बैठ के बगलें बजा रहे हैं इसमें, और इसी तरह PMLN का भी और PTI का भी नाम चेंज होगा। ये वक्त आएगा, ये मकाफात अमल होता है और ये हमने देखा है और ये इंशाअल्लाह ताला नज़र भी आएगा। तो मैं अभी सारी डेमोक्रेटिक फोर्सेस को कहूँगा कि ऐसी अगर कोई चीज़ किसी एक पार्टी के साथ हो रही है तो प्लीज़ स्टैंड अप फॉर इट, अगर नहीं खड़े हो सकते देन वेट फॉर योर टर्न। और आखिरी सवाल आपसे कि इनफैक्ट अगर आपको इस तरह की डिमांड्स को पूरा नहीं करते, इस तरह के प्रेशर्स को नहीं लेते, तो फ्यूचर में आप MQM के लिए और किस तरह की मुश्किलात देख रहे हैं? लेकिन वो तो डिपेंड करता है कि एज टाइम प्रोग्रेसेस के अक्सर इरादे कुछ होते हैं, इम्प्लीमेंटेशन कुछ होती है और रिज़ल्ट्स कुछ होते हैं। अगर जैसे हम तो रजिस्ट करेंगे नाम चेंज करने के लिए और उसमें ज़ाहिर है केसेस भी बनते हैं, जेल भी जाते हैं, तो आई थिंक वी आर मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट। और अपनी बका के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने शहर के लिए, अपने मुल्क के लिए हम अगर इस तरह की भी कुर्बानी दे सकते हैं तो हम ज़रूर देंगे इसमें। और मैं समझता हूँ कि हमारा जो 23 अगस्त का एक स्टेप था, जो कि एक शराज़ा बिखर रहा था, उसको कंट्रोल किया, उसको मैनेज किया है, और उसको अगर हमने समेटा है तो हम इसको आगे तक लेके जाना चाहते हैं, ना कि कुछ लोगों के कहने पे या कुछ लोगों की सोच पे हम इतनी बड़ी पार्टी को और इतने पुरानी एक काविश को, कोशिश को ख़त्म करके लपेट के एक साइड पे बैठ दें। ऐसा नहीं होएगा। और मैं समझता हूँ कि इसमें बाकी एक आपसे आखिरी ज़ाती सवाल, आपकी ज़ात से जुड़ा सवाल, एक आपकी ज़ात से जुड़ा सवाल, सुना है कि आप 2018 का इलेक्शन नहीं लड़ रहे, कहीं आप भी बागी तो नहीं होने जा रहे? नहीं सर, मेरी सोच ये है कि मैं 18 का इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, मैं पार्टी के साथ ज़रूर रहूंगा, पार्टी के काम सारे करूंगा। मेरी कुछ प्रोफेशनल ऑब्लिगेशंस हैं, मेरे वालिद साहब ज़ईफ़ हैं और जो हमारा बिज़नेस है उसमें मेरी ज़रूरत है, तो मैं पार्टी इलेक्शन लड़के मैं नहीं समझता कि मैं उस तरह सर्विस और टाइम दे सकूंगा। जाके मैं अपने कारोबार को देखते हुए अपनी पार्टी को ज़रूर देखूंगा और उसमें पार्टिसिपेट करूंगा। और आप जैसा अगर आपके हल्के से मुस्तफ़ा कमाल भी खड़े हो गए तब भी आप इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, किसी और को चांस देंगे? नहीं, मुस्तफ़ा कमाल का चैलेंज तो मैंने अभी फौरी दिया है, मैंने ये 18 का नहीं दिया है। मैंने जो चैलेंज कहा है वो ये दिया है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब जो कहते हैं कि हम जीतेंगे पूरा कराची, तो मैं कल अपनी सीट से रिज़ाइन करने को तैयार हूं और बाई इलेक्शन में वापस कंटेस्ट करने को तैयार हूं, लेकिन 18 का इलेक्शन अगले 5 साल तक के लिए मैंने बनने को तैयार नहीं हूं। मैं इस पीरियड में उनको ज़रूर बताना चाहूँगा कि उनकी क्या कदर है और मेरी क्या कदर है अपने हल्के में। बहुत शुक्रिया। अली रज़ा आबदी के सीनियर रहनुमा हमसे बात कर रहे थे और यही कह रहे थे कि जो अनड्यू डिमांड्स हैं उनको किसी सूरत भी कबूल नहीं किया जाएगा, और उसके लिए अगर MQM की क़यादत को जेलें काटनी पड़ी, कोई और मसाइब बर्दाश्त करना पड़े, उसके लिए हरगिज़ तैयार हैं, लेकिन इसी तरह का कोई भी मुतालबा कबूल नहीं किया जाएगा जो अनडेमोक्रेटिक होगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आएंगे, गुफ्तगू करेंगे टेक्नोक्रेट्स। आजकल बड़ी गुफ्तगू हो रही है मीडिया के अंदर, क्या सिर्फ मीडिया ये गुफ्तगू कर रहा है या कहीं खुफिया गोशों में, कहीं ड्राइंग रूम्स के अंदर इस तरह की गुफ्तगू हो रही है और वो ड्राइंग रूम की गुफ्तगू मीडिया तक पहुंच रही है, उसके बाद इस मामले को डिस्कस डिबेट किया जा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद अपने मेहमानों से इस मामले पर गुफ्तगू करेंगे।
پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے ٹیکنوکریٹس کی حکومت کے حوالے سے۔ کیا موجودہ حکومت اپنی آئینی مدت پوری کر پائے گی کہ نہیں؟ کیا اس سے پہلے کوئی ٹیکنوکریٹس کی حکومت تو نہیں آ رہی؟ یہ باتیں کہاں ہو رہی ہیں؟ اور کیا آئین کے اندر کسی ایسی حکومت کی گنجائش موجود بھی ہے کہ نہیں؟ ہمیں جوائن کیا ہے سینیٹر دلاور عباس صاحب نے۔ بہت شکریہ سر آپ کا وقت دینے کے لیے۔ مہربانی، تھینک یو۔ سر یہ باتیں ہو رہی ہیں، اگرچہ کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید میڈیا ایسی باتیں کر رہی ہے، لیکن لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ بات ضرور ہو رہی ہے کہ یہ حکومت شاید اپنی مدت پوری نہ کر پائے اور اس سے پہلے کوئی نگراں سیٹ اپ آ رہے اور ٹیکنوکریٹس کو آ رہے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے ایسا کچھ ہو رہا ہے؟ اور اگین آئین کے اندر اس کے پروویژن ہے، کوئی ایسا ممکن ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات جو آپ نے کہی ہے اور یہ بالکل ٹھیک ہے کہ یہ باتیں چل رہی ہیں، اور کون چلوا رہا ہے یا کون چلا رہا ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ بٹ بعض دفعہ یہ جو اس طرح کی جو نیوز سپریڈ کی جاتی ہے تو وہ کسی چیز کا کور لینے کے لیے کی جاتی ہے۔ دیٹ از ون آرٹ آف سارٹ آف پولیٹیسائزنگ این ایشو۔ صحیح۔ اور بعض دفعہ یہ چیز کی جاتی ہے کہ یہ چیز واقعہ ہی نہ ہو سکے، اس کو روکنے کے لیے بھی ایسا اسٹریٹجی اختیار کی جاتی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ابھی جو سیٹ اپ ہے یہ کسی صورت بھی نہیں چاہیں گے کہ یہ ان کا ایک تو یہ جو ٹینیور اینڈ ٹرمز ہے اور وہ پوری نہ ہو، یہ چاہیں گے کہ پوری ہو۔ نون لیگ کی بات آپ کر رہے ہیں؟ ہاں جی، ہاں جی، کہ یہ پوری ہو اور یہ اس کے اندر جو رہ کے اپنی مدت میں اور پھر یہ الیکشن کی طرف لے جائیں۔ پر دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس لیے بھی کی جا رہی ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی وجہ سے اپنی کوئی ایسا سٹیپ اٹھانے کے یہ قابل ہیں کہ یہ اپنے پاؤں میں کہاڑی ماریں گے اور یہ بات چلی جائے گی ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کی طرف۔ دو کہ میں نے نہیں ابھی تک کانسٹیٹیوشن میں دیکھا کہ کوئی ایسی پروویژن ہے ایکسیپٹ فار ان دا کیس آف ایمرجنسی، جب ملک میں کوئی ایمرجنسی لگی ہو، وار ہو، اور اس کے دوران یہ فیصلہ کیا جائے کہ بجائے جو سٹنگ گورنمنٹ ہے وہ اس سچویشن کو ہینڈل کرے، یا اس میں لوگ ایڈ کر لیے جائیں جو ادر دین الیکٹڈ ہو۔ صحیح۔ تو وہ جا کے گائیڈ کر سکیں۔ لیکن سینیٹر صاحب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شاید کوئی فرد، کوئی شہری سپریم کورٹ میں بھی جا سکتا ہے جو یہ کہے کہ اس حکومت کی جو پرفارمنس ہے بڑی پور ہے، پاکستان کے معاشی حالات ابتر ہو چکے ہیں اور ایسے میں اس گورنمنٹ کو مزید کنٹینیو نہیں کرنا چاہیے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر عدالت کی طرف یہ معاملہ جاتا ہے تو وہاں پہ کوئی ایسا کوشچن ہے کہ عدالت اس معاملے کو دیکھے پھر اکارڈنگلی کوئی فیصلہ کرے؟ نو، آئی ایم شیور کہ اگر یہ معاملہ اس طرف لے جایا گیا یا ایسے لے جائے تو ڈیفینیٹلی سپریم کورٹ اور جو ہماری ہائر جوڈیشری ہے دے آر ویری مچ الرٹ اینڈ اویئر آف دا تھنگس ناؤ۔ دیکھیں نا، انہوں نے کوئی دوسری چیز نہیں دیکھی جب انہوں نے میاں نواز شریف کو نائل کیا ہے، تو دے آر ناٹ بادرڈ اباؤٹ کہ جی اس کا کیا ہو جائے گا، ریپرکشنز کیا ہوں گی، سیٹ بیک کیا ہوگا۔ نو، دے ٹوک اے ڈیسیژن اینڈ دے اناؤنس دیٹ ڈیسیژن۔ تو اگر اس طرح کی کوئی چیز جاتی ہے تو سپریم کورٹ کے اندر آپ کا کوئی شہری یہ حق، تو وہ اس میں کوئی دوسری سوچ نہیں ہے، وہ تو جا سکتا ہے۔ مائٹ بھی کہ کوئی انٹرسٹڈ پارٹی یہ چیز بھی کر لے کہ وہ کسی کے تھرو سپریم کورٹ میں ایک ایسا یہ پٹیشن موو کرے کہ یہ لوگ ڈیلیور نہیں کر پا رہے اینڈ دے آر کمیٹنگ لاٹس آف مسٹیکس، بلنڈرز which are sort of damaging the country, which are hurting the country, which is not in the larger interest of the people of Pakistan. تو ایسا کوئی موو ہو تو وہ ضرور سپریم کورٹ دیکھے گا، آئی ایم شیور دیکھے گا۔ ہمارے ساتھ اس وقت لائن پہ ہمیں جوائن مولوی صاحب تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے۔ السلام علیکم مولوی صاحب۔ السلام علیکم۔
سر باتیں ہو رہی ہیں ٹیکنوکریٹس کی حکومت کے حوالے سے. انفیکٹ کل تو پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تو یہ کہہ دیا بڑے واضح طور پہ کہ اگر کوئی ایسی موو چلتی ہے تو ان کی جماعت اس کی شدید مخالفت کرے گی. کل لندن کے اندر جب بیٹھک ہوئی تو اس کے اندر بھی کہا گیا کہ کوئی بھی ایسا غیر آئینی اقدام اٹھایا گیا تو نون لیگ اس کے خلاف کھڑی ہوگی. تو کوئی اٹھا رہا ہے ایسا قدم؟ پی ٹی آئی کا سر سٹانس کہ اگر کوئی ہوتا ہے تو انفیکٹ ابھی تو سپیکولیشنز ہیں. اگر تو میں بہت ساری چیزوں پر اگر پر بات کر سکتا ہوں کہ مارشل لا لگے گا نہیں لگے گا اگر ٹھیک ہے نا ہندوستان حملہ کرے گا اگر دیکھیں نا اگر پر تو بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں. میں نے کوئی ساؤنڈ کہیں سے اوپینین یہ سنا نہیں ہے لہٰذا اس پر بات کرنا بھی بیکار ہے. لیکن لوگوں نے تو سر اگر پر رسپونڈ کیا ہے نون لیگ کی قیادت نے اور پیپلز پارٹی کی قیادت نے اگر پر رسپونڈ کیا ہے. کرنے دیں ان کو بھائی. میں ان کی قیادت کا پابند تو نہیں ہوں. میں تو کہتا ہوں آئین فالو ہونا چاہیے بس. اور آئین کے اندر اس وقت ہم ڈیبیٹ یہ بھی کر رہے ہیں کہ کیا آئین کے اندر گنجائش موجود ہے کہ کوئی شہری اگر سپریم کورٹ میں چلا جاتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ اس حکومت کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے, ملک کے معاشی حالات ٹھیک نہیں ہیں, ایسے میں اس حکومت کو مزید کنٹینیو کرنا چاہیے, تو کیا خیال ہے کہ ایسی گنجائش موجود ہے آپ کے خیال میں ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟ سپریم کورٹ آئین میں کوئی ایسی گنجائش نہیں. اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں بات کرنا بالکل بیکار ہے. اور آپ کے خیال میں اس حکومت کو اپنا وقت پورا کرنا چاہیے, اس کو پورا وقت دینا چاہیے اور 2018 کے الیکشن اپنے وقت پہ ہونے چاہیے؟ دیکھیے میرا جمہوری حق ہے پارلیمانی نظام میں, اور ان کا جمہوری حق ہے کہ جب بھی حکومت ختم کرنا چاہیں الیکشن کرانا چاہیں. انگلینڈ میں جب پورے 4 سال 5 سال کبھی پورے ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے. پارلیمانی نظام کے اندر یہ ڈیمانڈ کرنا کہ جلدی الیکشن کرائیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت اپنی کریڈیبلٹی لوز کر چکی ہے. ہم تو ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ فوراً الیکشن کریں. ان کی کریڈیبلٹی, ان کا فائنانس منسٹر یہ چوری کے الزام کے اندر ان کے اوپر مقدمے چل رہے ہوں ہے نا, جو ان کا پرائم منسٹر جو سابق پرائم منسٹر ہیں جو سپریم کورٹ اور ایڈمنسٹریشن اور کے خلاف ایک محاذ کھڑا کیا ہوا ہے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, جس کو فوج کہتے ہیں وہ, کہ جی یہ فیصلے کہیں اور ہو رہے ہیں. یہ سارا کنفیوژن ان کا کریٹ کیا ہوا ہے, اور میں کیوں مجبور ہوں کہ وہ کنفیوژن پر بحث کروں. لہٰذا میں تو بڑا کلیئر کٹ ہوں کہ جی آئین کو فالو کرنا چاہیے. ہمارا حق ہے ڈیمانڈ کرنا کہ یہ حکومت دوبارہ الیکشن کرائے جلد سے جلد فوراً. اور کیا آپ اس رائے سے سر اتفاق کرتے ہیں کہ مینڈیٹ نواز شریف صاحب کا تھا, اب وہ پرائم منسٹر نہیں رہے تو لہٰذا نیا مینڈیٹ لینا چاہیے اور اس کے لیے ارلی الیکشن کی طرف جائے؟ نہیں, مینڈیٹ پی ایم ایل این کا تھا دھاندلی کے ذریعے جیسا بھی تھا جو بھی تھا, مگر اب وہ مینڈیٹ نہیں رہا. اتنی ساری چیزیں آ چکی ہیں جس کے اندر نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب ان سب کی منی لانڈرنگ کے اوپر سوالیہ نشان اٹھا ہوا ہے. اسحاق ڈار ہے تو یہ امین نہیں ہے. ملک میں امانت کی ضرورت ہے جو لیڈرشپ ہو. لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حالات ایسے تبدیل ہو چکے ہیں, تبدیل ہوئے ہیں کہ جو بھی کہ الیکشن دوبارہ کرایا جائے. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. ظفر عباس صاحب آپ کا کیا خیال ہے اگر ارلی الیکشن کی طرف معاملات جا رہے ہیں اور جو مینڈیٹ تھا میاں نواز شریف کا, اگرچہ علوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں نون لیگ کا مینڈیٹ تھا, لیکن کچھ تجزیہ کار یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مینڈیٹ نواز شریف صاحب کا تھا, اب وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے ہیں, پارلیمنٹ سے باہر چلے گئے ہیں, لہٰذا فریش مینڈیٹ کے ساتھ آنا چاہیے. آپ کا خیال ایسا ہی ہونا چاہیے؟ ایکچولی جب آپ کہتے ہیں نا کہ مینڈیٹ, تو مینڈیٹ میاں نواز شریف کی جماعت کے پاس تھا ایز اے من حیث الجماعت, بٹ لیڈر ان کا میاں نواز شریف ہی تھا. تو اٹ مینس کہ مینڈیٹ میاں نواز شریف اور اس کی جماعت کے پاس تھا اور ابھی تک ہے. اب میاں صاحب کو کیونکہ نااہل قرار دیا جا چکا ہے تو اب اس جماعت نے اپنا ابھی دوسرا جو لیڈر اس طرح تو کوئی الیکٹ نہیں کیا, پر یہ جو ہمارے عباسی صاحب ہیں ان کو پرائم منسٹر انہوں نے بنوا لیا یا بنا دیا ہے, بٹ انہوں نے کوئی پولیٹیکل یا جماعتی طور پہ مینڈیٹ نہ انہوں نے لیا ہے, نہ انہوں نے پارلیمنٹ میں ان کا وہ مینڈیٹ ابھی تک چیلنج ہوا ہے کہ آپ کے پاس اب وہ لیڈر نہیں رہا اور اس لیڈر کا مینڈیٹ اور اس لیڈر کی جتنی اسٹرینگتھ ہے وہ ختم ہو گئی, تو اب آپ نیا مینڈیٹ. تو میں سمجھتا ہوں کہ in the larger interest of parliamentary form of government, it is better کہ یہ لوگ یہاں پہ اناؤنس کر دیں اور ارلی الیکشن کی طرف چلے جائیں تو سسٹم بھی بچ جاتا ہے اور ایک نئی ٹریڈیشن بھی سیٹ ہو جاتی ہے. اور میں تو پہلے ہی کہتا ہوں کہ یہ جو ہے 5 سال اس کو ختم کر کے, میں نے تو سینٹ میں بھی کہا تھا کہ اس کو 4 سال پہ لے آئیں.
صحیح. It will make things easier. بہت شکریہ دلاور عباس صاحب. یقیناً لگتا یہی ہے کہ بحران کو ٹالنے کے لیے اور تصادم کو روکنے کے لیے ارلی الیکشن کی طرف جایا جائے. اب دیکھنا یہ ہے کہ نون لیگ کی قیادت کیا فیصلہ کرتی ہے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. خدا حافظ.